السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق اللہ. قابل احترام بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ ابھی ہم شیطان نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں. شیطان نے توبہ نہیں کی. اور ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. فرشتہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا. اور شیطان جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا. ہم کے انسان تو ہم سے گناہ ہوگا، چوک ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ نہیں کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو معافی کا وقت ہے وہ مرنے سے پہلے ابھی یہ وقت ہے. آدمی حقیقت سے توبہ کر لے، دیوس آ جائے، واپسی کر لے، یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چوک ہو گئی تو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ایک آدمی نے گناہ کیا اور اس نے جو ہے بہت گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کی تو اللہ کہتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا. خالی معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ رحم بھی کرے گا. جب ایک بچے میں چوک ہو گئی اس نے معافی مانگی. ایک تو یہ کیا باپ جو ہے اس کو معاف بھی کر دے اور اس کو اپنے گلے سے بھی لگائے، یہ بڑی چیز ہے. اور بات کیا کہے جا معاف کر دیا جائے تو معافی تو ہوئی لیکن وہ پیار نہیں ملا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معافی کروں گا اور پیار بھی دوں گا. یہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا ان سے، لیکن یہ فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں.
اور ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ ہم گنتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور ہم گنتے تھے صحابہ کے ساتھ. اس لیے آدمی استغفار کی کثرت کرے. آج ہمارے یہاں کوانٹٹی میں گناہ ہے اور کوالٹی والے گناہ ہیں. چھوٹے موٹے نہیں، لمک کہتے ہیں چھوٹے گناہ الا لمک کوانٹٹی میں ہے اور کوالٹی والے اچھی کوالٹی والے. غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بدنظری بھی ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، بیویوں پر زیادتی بھی ہے، معاملات کی کمی بھی ہے، سب بھرا ہوا ہے. اور بڑے بڑے گناہ ہلاک کرنے والے یہ ہیں ہمارے پاس. تو ان گناہوں کو لے کر آدمی اللہ کے پاس جائے گا، معافی مانگا چپ ہو جاتی ہے، جو صحیح بات ہے، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا مدینہ منورہ میں، تو وہ مدینہ منورہ میں کسی جوان لڑکی کا انتقال ہوتا تو رات کو چپکے سے بقی میں جاتا، بقی میں جا کر جو ہے اس کا کفن نکالتا اور اس سے زنا کرتا. یہ حدیث میں آتا ہے. سالوں میں اس کا معاملہ چلتا رہا کہ کسی جوان لڑکی کسی جوان عورت کا ایسا انتقال ہوا تو وہ جو ہے مدینہ منورہ میں بقی میں جاتا، بقی میں جا کر کفن کی چوری کر لیتا اور اس سے زنا بھی کرتا اور اس کی معاملہ اس کا چلتا رہتا. ایک مرتبہ کچھ اتفاق ایسا ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہیں ہوا. کچھ قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہوئے. یہ بہت بڑی دلیل ہوتے ہیں کہ نبی نے کیا کیا اس کے ساتھ. پھر کچھ قصے صحابہ کے زمانے میں ہوئے، پھر انہوں نے کیا کیا وہ دلیلیں دیکھی جاتی ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ ہے. وہ کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ اس کے دل پر چوٹ پڑی، کوئی قرآن کی آیت سن لی تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس نے اپنا جو ہے من بنا لیا، عزم کر لیا. تو روایتوں میں ایک مسجد نبوی میں آ کر کسی کونے میں بیٹھ کر وہ رونے لگا اور رونے میں تھوڑی آواز بھی نکلنے لگی. اتفاق تھا کہ حضرت عمر نے سن لیا. حضرت عمر چلے گئے اس کے پاس، کیا ہوا کیوں رو رہے؟ تو حضرت کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، بڑا گنہگار ہے. جب بہت پوچھا تو پھر اس نے اپنا قصہ بیان کیا. میری یہ عادت ہے کہ میری یہ گندی عادت ہے. عمر کو غصہ آیا اور غصے میں آ کر حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ پوچھا نہیں اور اس کو جو ہے تھوڑا ڈرا دھمکا کر کے آج کے مسجد نبوی میں دکھنا نہیں چاہیے اور مدینہ منورہ میں بھی دکھنا نہیں چاہیے. ممنوع الدخول، یا مت آنا، کیا چلا میں باہر چلا جاؤں، میری سزا یہی ہے. وہ تو چلا گیا لیکن وہاں جا کر وہ توبہ اللہ کرتا رہا. اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ کو بھی چھوڑتے نہیں. جنریشن کسی نے قرآن نے کہا بلا من کسب خطیئۃ او اسما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. ایک آیت ہے. دوسرا، کسی نے گناہ کیا باحاطت به خطیئۃ، گناہ کیا اس کو گناہ اس کو گھیر لیا. یہ ڈینجر ہے. غیبت کا گناہ ہے، کر رہا ہے اور یہ گناہ نے اسے گھیر لیا، بار بار غیبت کر رہا ہے. زنا کی عادت ہے اور بار بار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا، اور پھر
شروع ہو گیا. شراب کی عادت ہے اور مجھے بار بار پی رہا ہے. احاط کی حقیقت پتو فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ جہنم میں. اس نے گناہ کیا. حضرت عمر نے دھمکایا, چلا گیا جنگل میں, پریشان ہو کر روتا ہوا. حضرت عمر نے کہا تھا مدینہ منورہ میں دکھنا نہیں چاہیے. ویسے حضرت عمر کا روپ تھا. شیطان بھی ڈرے, جنات بھی ڈرے. حضرت عمر کی کشتی ہوئی شیطان کی اور حضرت عمر کی. حضرت عمر نے پچھاڑ لیا. تو اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں. پچھاڑ لیا حضرت عمر نے. صحابی نے پوچھا, صحابی جو قصہ سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کشتی ہوئی تھی شیطان کی اور ایک صحابی کی, یا جنات کی اور ایک صحابی کی. تو صحابی نے پچھاڑ لیا. تو جو صحابی سن رہے تھے انہوں نے کہا حضرت عمر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا حضرت عمر ہی تھے. ڈرتے تھے لوگ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام بھی دیا. مدینہ میں بتانا ممنوع الدخول, میں مر جانا. مدینہ میں بھی یہ کام کر رہا ہے, حضور زندہ ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر معاملہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈوایا اسے. ارے وہ نوجوان آتا تھا, وہ نوجوان آتا تھا, وہ کہاں ہے؟ جیسے مجلس میں کوئی آتا ہو جاتا ہو, کوئی نہیں. تو نہ ارے آدمی روزانہ بیٹھنے والا کرنے والا کام کر بھولتا ہے, وہ کہاں ہے وہ آدمی؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ قصہ ہے. آپ نے کیا کہا؟ میں نے اس کو نکال دیا مدینہ سے. نہیں, مجھ پر وہی آئی. حضور کیا ہے, مجھ پر وہی آئی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا. ڈھونڈ کے لاؤ, یہ کہ اللہ غفور الرحیم. توبہ وہاں کی, اس کی توبہ آسمان پہ پہنچی. معاملہ کلیئر اللہ کے ساتھ کیا اور اس کی توبہ وہاں پہنچی. وہاں پہنچ کر معافی بھی ہوئی اور معافی بھی قرآن میں آیا بھی نازل ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھجوایا بھی. اور وہ آیا, شرما پر آیا تھا, وہ آیا تو حضور سے تو اتنا ڈر نہیں رہا ہوگا جتنا تو عمر سے ڈر رہا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا, بلایا, اس کا اکرام کیا, اس کا احترام کیا, بٹھایا. بھائی اس سے چپ ہو گئی تو نے معافی مانگی, اب اس طرف جانا مت اور اس طرف کوئی کام کرنا مت. یہ اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ کو جو غفور بھی پائے گا رحیم بھی پائے گا. یہ استغفار علماء نے لکھا ہے کہ استغفار سے بڑی کوئی تجربے سے مت. اب توبہ 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 یوں آج کل آ رہے ہیں, اللہ توبہ اللہ توبہ, اس سے بنا معافی نہیں. گال میں تو ہاتھ لگانے سے اللہ توبہ معافی. حقیقت توبہ کرو, پھر آپ کو رخ بدلے گا, اللہ کو محروم نہیں کرے گا. اور اس کا حق تو یہی ہے, یہ جتنے حالات آ رہے ہیں یہ گناہ ان کی دوسری شکل ہے. حالات آ رہے ہیں, کبھی کورونا آ گیا, کبھی انرجی آ گیا, کبھی کیا آیا, کبھی کیا آیا, زیادہ آدمی سنبھلتا ہی نہیں ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ کیا اور گناہ پر عذاب آیا, اس عذاب کو دور کرنے کے لیے بھی گناہ کیا تو عذاب دوسری شکل میں آ گیا. پھر اس کو دور کرنے کے لیے بھی گناہ کیا تو بولے گوبر در گوبر, گوبر در گوبر, پاخانہ در پاخانہ, پاخانہ در پاخانہ. اسی حال میں آدمی کی موت آ جائے گی. ملتا نہیں. اور اگر حقیقت سے توبہ ہوئی, ندامت ہوئی تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے. آپ نے مرزا غالب کا نام سنا ہوگا, ہمارے یہاں دہلی میں مرکز نظام الدین کے سامنے ہی اس کی قبر ہے. بڑی عمارت ہے مرزا غالب اکیڈمی. ہم جب چھوٹے تھے تو وہاں گھومنے کے لیے جاتے تھے.
شراب پینے کی اس کی بہت عادت تھی، داڑھی بھی تھی اور بالکل مولوی جیسا لگتا تھا، جو بہت بڑا پیر ہو، لیکن لڑکیوں کی عادت، شراب کی عادت، لیکن تھا دل والا، تھا ہونے کا، لیکن بعض مرتبہ جس کے دل کی کھڑکی کھلی رہتی ہے، وقت آتا ہے تو ہدایت کے بیچ آ جاتا ہے اس کے، اور دل کی کھڑکی بند ہو پھر اللہ اسے ہدایت دے، اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا، اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول، یہ دعائیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یعنی کہ دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، جس کے دل پر اللہ نے تالا لگا دیا وہ محروم، اور جس کا دل کھلا ہوا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش آئے گی، دل میں داخل ہو جائے گی، معاف کر دے گا۔ تو یہ تھا ہونے کا، رمضان اتنا بڑا ہونے کا تھا کہ رمضان کا مہینہ دوپہر کا وقت پورا ٹہلنے جو ہے روزے سے، کچھ لوگ ملنے کے لیے چلے گئے اس کے گھر سے، بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا غالب صاحب رمضان کا مہینہ ہے، سارا دہلی مسلمان جو سب روزے تھے اور تم جو ہے جیسے کھانا کھا رہے، ہم نے تو سنا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں جتنے شیطان قید ہوئے ہیں میری کوٹھڑی میں ہوئے ہیں، میرے مطلب سے قید ہوئے ایسا آدمی تھا، کسی نے تو تشکیل کی غالب کی ایک نماز تو پڑھو، فجر نہیں پڑھ سکتے تو اثر نہیں پڑھ سکتے، شراب کا دور چلتا ہے، مغرب میں عرس پر ہوتے ہو، عشاء میں بھی عرس پر ہوتے ہو، اب دور ہے تو کم سے کم دور کے بعد پڑھے گا، تو تشکیل کے بعد مسجد میں آ گیا، جب مسجد میں آئے غالب تو لوگوں نے کہا ارے غالب صاحب آ گئے، ارے تجھ پر کیا بن پڑی کہ تجھے خدا یاد آ گیا، تجھ پر کیا بن پڑی کہ تجھے خدا یاد آ گیا، ابھی آ گیا جوتے موتے رکھے اور سامنے جو کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور 2 رکعت نفل کے لیے، یعنی 4 رکعت سنت ہوتی ہے، وہ تو 4 رکعت کے لیے اور باہر سے کسی نے 2 شراب کی بوتلیں دکھائی، شراب کا فرق تھا، 2 شراب کی بوتل، اس سے وہی کھڑے سلام پھیرا، جوتے لیے اور شراب لے کے گھر چلے گئے، تو کسی نے کہا غالب صاحب ابھی تو فرق باقی ہے، اس نے کہا بھائی دیکھ میرا کام تو اللہ نے تو نفلوں میں ہی کر دیا، کس قسم کا آدمی تھا، میرا کام تو اللہ نے 2 نفلوں میں ہی کر دیا، آج انہیں پسند نہیں تھی، ایسے نہیں کہ ہم آتے تھے تو ہم کبھی بھی نہیں کھاتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ کہتے تھے چلتے غالب صاحب آپ کے لیے آم، تو اس نے کہا نہیں، تو نے کہا غالب صاحب آم کا ایسا بڑھ ہے گدھے بھی کھاتے اور تم تو انسان تم نہیں کھاتے، یہ کہا بھائی گدھے بھی کھاتے ہیں، گدھے ہی کھاتے ہیں، یہ غالب نے کہا ہم گدھے ہی کھاتے ہیں، یعنی آم سے اس کی کچھ نظر تھی ایسے کہ وہ ہم نہیں کھاتے، آم کا مہینہ آئے تو بچوں کو کہتے ہیں کہ مجھے تو آم میرے پاس نظر نہیں، آم تو گدھے ہی کھاتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی مایوس مت ہونا، دور ہے منزل مقصود نظر ہے تو کہیں راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، روزانہ عصر کی نماز کے بعد شراب پی کر یہ اپنے تانگے میں اپنے خادموں کے ساتھ جمنا پار جمنا کنارے ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے،
ان کا معمول جہالت کا دور تھا، کسی کا انتقال ہو گیا وہاں، اب جو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے کیا کرے کیا کرے؟ تو لگے سڑک جنازہ رکھ کر لوگ انتظار کر رہے ہیں کوئی مولوی صاحب آوے، اتنے میں ان کا کاندھا آ گیا، داڑھی، امامہ، لمبی ٹوپی، ہاتھ میں تصویر بھی رکھتا ہے، خالی ہاتھ میں تصویر رکھنے سے کوئی کیڑ نہیں بن جاتا، شیطان بھی تصویر تو رکھتا ہے، یہ میری بات دھیان میں رکھنا کہ کسی کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر متاثر مت ہونا، دیکھنا پڑے گا کہ دل میں بھی تصویر ہے کہ نہیں۔ تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب آ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اور لوگوں نے وہ گھیر لیا اس کا ٹانگا، حضرت جی اس کا حضرت جی بنا دیا، حضرت جی جنازہ پڑھ لیجیے، جنازہ پڑھ لیجیے۔ تو اس نے کہا بھائی میں حضرت جی نہیں ہوں، میں تو شرابی ہوں، گنہگار ہوں، میں تو گنہگار ہوں۔ نہیں حضرت جی آپ تو جو ہے توازو کرتے ہیں، آپ تو بھلے آدمی ہیں، آپ تو یہ ہے مجھے کہا ارے بھیا مجھے چھوڑو، میں نے تو میرا باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا، میں نے تو میرا باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا۔ وہ لوگوں نے کہا نہیں آپ کو کروڑوں کروڑوں 25-50 ہزار کا ٹانگا ہی اٹھا لیا اور جنازے کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا۔ اب غالب صاحب جو کھڑے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن میں اتنا خراب ہوں اور یہ میرے ساتھ اتنا اچھا گمان ہو گیا۔ جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پڑھنا تو کچھ آتا نہیں تھا، تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، اے اللہ اس کے لیے میں کیا مغفرت کی دعا مانگوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ میری جتنی کوئی بھی نیکی تجھے پسند آئی ہو، نہیں کوئی بھی نیکی، ہر آدمی کوئی بھی نیکی تو کرتا ہے، کوئی نیکی پسند آئی ہو میری تو اس کو دے دے، اور اس کے جتنے گناہ ہیں مجھے دے، جتنے اس کے گناہ ہیں اے اللہ مجھے دے، اور میری کوئی نیکی پسند آ رہی ہے تو اس کو دے اور اس کو تمام۔ یہ کہہ کے روتا ہوا غالب جو ہے وہ گھر گیا۔ لوگوں نے کہا جنازے کی نماز ہو گئی اور اس کو دفن کر دیا۔ غالب سب چلے گئے۔ 3 دن کے بعد ایک اللہ والے وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے مجھے مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے، اس زمین سے مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی کبھی ایسی روحانی خوشبوئیں آتی ہیں، روحانی خوشبو۔ بیٹھیں، ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کبھی کبھی اچانک خوشبو آئے، سمجھ لو کہ فرشتے گزرے یا آپ کے گھر میں فرشتے آئے، اور کبھی کبھی بیٹھے گھر میں اور داہنی طرف سے کوئی آواز آئے، داہنی طرف سے یہ فرشتے کی آواز، بائیں طرف سے آواز آئے، بیٹھے کوئی نہیں ہے لیکن بائیں طرف سے تو پکار رہا، یہ شیطان ہے، اور ایسی آواز آئے کہ اس کے کوئی سنگ نہیں لگتی، پتا نہیں داہنی طرف سے آ رہی ہے، بائیں طرف سے آ رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے، تو یہ اللہ کی آواز ہے ڈائریکٹ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ ڈائریکٹ آواز، یہ کبھی کبھی ہوگا اپنے خاص مجلسوں کے ساتھ۔ ہم جو ہے بدل گئے، ہم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو ہمارا ایک پڑاؤ بدر میں پڑتا ہے۔ عام طور سے مکہ سے آتے ہوئے بدر میں ٹھہرتے، مکہ جاتے ہوئے بدر میں نہیں ٹھہرتے، ہم چاہتے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ عمرہ وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد اطمینان سے واپسی میں گئے بدر معلوم ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم انشاءاللہ آئیں گے اور وہاں میں رات رہیں گے بدر میں۔ تو مجھے خوب یاد ہے جب ہم بدر میں داخل ہو رہے تھے عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں،
ہمیں رات اٹھنا ہے، رات میں جو ہے عربوں میں بیان کرنا ہے اور بیان کر کے کھانا کھانا ہے، پھر وہاں آرام کرنا ہے، پھر فجر کے بعد وہاں کے پرانے میں کچھ بات کرنی ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کر کے ظہر تک یہ لوگ ہمیں مدینہ منورہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا معمول رہا ہے. کیونکہ امیر بدر جو بدر کا امیر ہے اس کے گھر پر ہی ہمارا پروگرام ہوتا ہے. شیخ حمید نام ہے. ہم رات کے وقت میں ہماری فیملی بچے وغیرہ سب ساتھ تھے. رات کے وقت میں ہم بدر میں داخل ہوئے، عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی. یہ سوچا گیا کہ ابھی ایک کام کرو، جب آئے ہیں تو پہلے بدر والوں کو سلام کریں. صحابہ لوگ کو سلام کر کے پھر ہم شیخ کے وہاں جائیں گے. بدر کیا کیونکہ سارے عرب کے ساتھ ہے. بعد میں وہاں جانے کے بعد اترنا پھر واپس آنا اس سے اچھا کارے ہیں بھی ہم گئے وہیں چلے جائیں. ہم گئے وہاں اذانیں ہو رہی تھی اور میں اترا اور اترنے کے بعد ایسی خوشبو آئی ہو. جتنا قافلہ ہمارے ساتھ تھا سب نے سنی. ہماری عورتیں، بچیاں، بچے شاید ان ساتھ ہوں گے، تمہیں یاد رہا نہیں، لیکن بچے ساتھ تھے. مجھے معلوم جسے ہمارے لہیا نہیں ہے سب ساتھ تھے. یہ خوشبو میں نے ان کو کہا کہ خوشبو اچانک ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، ابھی جنگل میں ہو، بدر والوں کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، قبر بھی دور ہے. یہ قبر نہیں ہے کہ قبر جا کر سلام کر رہے ہیں، جا بھی نہیں سکتا وہاں، لیکن دکھائی دیتی ہے. جو میں نے کہا ہاں بھلا ہے یہ فرشتہ، یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. تو یہ یہاں دوسرے اللہ والے انہوں نے کہا اس زمین سے مجھے مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو ان بزرگوں نے کہا جس نے جنازے کی نماز پڑھی اللہ نے اسے معاف کر دیا، جس نے پڑھائی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور جس پر پڑھی گئی اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا. کریم ہے. ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. رات کو ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، بند کرتے ہیں نہیں کرتے. پوتا پوتی پریشان کرتے ہیں، نواسا نواسی پریشان کرتے ہیں، دادا دادی غصہ ہو جاتے ہیں، نانا نانی غصہ ہو جاتے ہیں، ارے سونے دو پریشانی ہو رہی ہے. یہ ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. کیا ضرورت ہے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ اس کو 24 گھنٹہ ایسے رات ہو گئی تو ہاتھ پھیلا ہے اللہ دونوں ہاتھ. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کروں. جب دن ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں او رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کروں. مسلم شریف کی حدیث ہے. قرآن میں جتنا استغفار اللہ نے بیان کیا ہے بہت بیان کیا. عذاب کو سب بیان کیا، عذاب کو سب معاف کرنے کو معاف کر. بیٹا بیٹی سے کوئی چوک ہو گئی، ماں باپ زندگی بھر اسے تانا دیتے ہیں. اللہ کہتے اپنے بندے بندی کو تانا دیتے ہیں. اب سوچو ہم نے کتنے چھپ چھپ کر گناہ کیے. اللہ نے روزے کا دروازہ بند نہیں. حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا. کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ حسن بصری کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا مالدار تھا، ملینر. جوانی میں انتقال ہو گیا. اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور ایک بچہ تھا چھوٹا. تو بیوی نے کہا کہ میں تو جوان ہوں،
میرے شوہر کا انتقال ہو گیا کہ بچہ بھی چھوٹا ہے، اب اگر میں دوسرا نکاح کروں گی تو میرا مال کا بھی معاملہ گڑبڑ ہوگا اور یہ بچے کی تربیت کا بھی معاملہ آئے گا، تو دھیرے میں جو ہے اپنی جوانی کو قربانی کی میں نکاح نہیں کروں گی، پیغام کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ اس کی تربیت ماں کی تربیت کریں گے تو نہیں کریں، اور ہدایتوں میں بھی آتا ہے کہ حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں داخل ہوں گے تو کچھ عورتیں حضور سے ٹچ کر کے مس کا مطلب ہے ٹچ کرنا، حضور سے لگ کر کچھ عورتیں جنت میں جائیں گی تو حضور پوچھیں گے من تم کون ہو؟ تو وہ عورتیں کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، آپ فرمائیں گے نہیں پہچانا، تو آپ عورتیں کہیں گی ہم وہ جوان بیوائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے، ہم وہ جوان اتر نہ پائے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کہیں گے، حضور اعلان کریں گے وہ ساری بیوائیں اتر نہ پائے میرے ساتھ جنت میں گئے فضیلت میں آئے صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ تو یہ عورت نے کہا میں نکاح نہیں کروں گی، میرا بچی کی میں تربیت کروں، بہت تھا وہ بچہ جوان ہوا تو اس کو جو ہے ہری مال جو ہے شراب میں کباب میں عشق میں سبب فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا اور عاشقوں کو شباب نے مارا، مولویوں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ مال بہت تھا اس لیے وہ شہر کی کوفہ حسن بصری رہے بسرا کے تھے، وہاں کی جو جمال لڑکی ہوئی تھی اس کے ساتھ رات گزارتا ہمارا بیٹا زندگی گزر جمال کہتی کیا رہے بیٹا تیرے خاطر سے میں نے نکاح نہیں کیا، تیرے خاطر اور تو باپ کا مال اس سے کو جوڑا تھا شراب کباب، اور ایک جملہ کہتا تھا ارے امی مجھے تو روزانہ نیا برتن چاہیے، عربوں میں یہ مثال مشہور ہے کہ جسے زنا کی عادت ہو الگ الگ لڑکیاں چاہیے تو وہ فصاحت میں کہتے ہیں مجھے تو روزانہ کھانے کے لیے نیا برتن چاہیے، یہ اپنی کو کہتا ہوں ماں روٹی کیا کیا ہو آخر کار ماں کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اسے حسن بصری کے پاس گیا، حسن بصری کے پاس گئے، حسن بصری نے مجھے قریب کیا بیٹا ایسا بنا نہیں کیا کرتے تمہاری والدہ نے کتنے فرمان کی، وہ کہتا جی حضرت جی حضرت جی حضرت، اور باہر جا کر ماں کو گھر چھوڑ کر پھر وہ برتن ڈھونڈنے نکل جاتا، یہ زندگی گزرتی ہے۔ حسن بصری نے بہت محنت کیا اور بہت اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا لیکن ایک بات بھی اس نے مانی نہیں، یہاں تک کہ کمزور ہو گیا، اس کتابوں میں قصہ ہے کمزور ہو گیا، موت اس کو بیماری میں پکڑ لیا، اب وہ سمجھ گیا کہ خلاص بیماری نے مجھے پکڑ لیا اب میں مر جاؤں گا، تو ماں سے کہنے لگا امی بیماری نے پکڑ لیا، کمزور ہو گیا، بوڑھا تو نہیں ہوا لیکن بیماری نے پکڑ لیا، اب میرے ایک کام کرتے ہیں، ماں نے کہا بیٹا کیا کرو، یہ کہا حسن بصری کو جا کر کہو کہ میرا انتقال ہو جائے میں تو مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ پڑھے، وہ میرا جنازہ پڑھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور دوسرا ہے کہ حسن بصری کے پاس مجھے کئی مرتبہ نہیں ہو بس اتنے دن درخواست کرتے ہیں وہ میرے پاس آ جانے مجھے توبہ کرا۔ ماں کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پسند گیا ہے نرم ہوا ہے، چلو کوشش کرتی ہوں، ماں آئی حسن بصری کے پاس
حسن بصری جو ہے جیسے قرآن کی تیاری کر رہے تھے اور سارے فقہاء علماء سارے کے سارے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اور یہ اپنے درس قرآن تفسیر کرنی تھی تو وہ اپنا تیاری کر رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ خاتون آئی. آگے کون ہو؟ کہا فلاں کی ماں ہو. اچھا کیسا آنا ہوا؟ یہ فرمایا کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے وہ بہت بیمار ہو گیا ہے اور 2 درخواستیں لے کر آئی ہیں. ایک تو ایک آپ فارغ ہو کر میرا گھر چلیں توبہ کروا دے, وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے. دوسرا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے صاحب اس کا جنازہ پڑے. حسن بصری نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا اور میں تیرے گھر پر بھی نہیں آؤں گا, اس لیے کہ کئی مرتبہ میں اسے یہاں سمجھا چکا ہوں اور میں نے اپنا وقت دیا اس کو, لیکن وہ ماننے میں تیار نہیں تھا. اور جنازہ اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ کبھی بھی میں نے اس کو مسجد میں دیکھا نہیں ہے اور میرا مسلک میرا مذہب یہ ہے کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسے جان بوجھ کے نماز چھوڑے کہ میرے بچے کو مسلمان نہیں ہے, ایسا کیسا مسلمان تو جان بوجھ کے نماز چھوڑے. ماں جو ہے بیچاری روتی ہوئی چلی گئی. بیٹے نے کہا امی پہلے مجھے خوشخبری سنا کیا ہوا؟ حسن بصری آ رہے, حسن بصری آ رہے. تو ماں نے کہا حسن بصری کا معلوم نہیں ہے, وہ تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور تجھے توبہ کرانی بھی نہیں ہے. تو اس نے آپ نے میری 2 نصیحتیں آپ نے چھوڑ, میں کل مروں, پرسوں مروں, 10 دن کے بعد مروں, 6 دن کے بعد مروں, 1 مہینے کے بعد مروں, وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. میں تو روزانہ توبہ کرتا رہتا ہوں, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا, روزانہ کرتا رہتا ہوں اور روزانہ اللہ کے سامنے روتا رہتا ہوں. لیکن مجھے 2 نصیحتیں, ایک یہ کہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا, اس لیے مجھے تو وہاں دفن کرو گی تو میری وجہ سے دوسرے قبر والوں کو بھی عذاب ہوگا. میں اتنا خراب آدمی ہوں. دوسرا یہ کہ امی جب میرا انتقال ہو جائے تو تمہاری اوڑھنی اس اوڑھنی کو میرے گلے میں ڈال دینا اور جیسے کتے کو گھسیٹا جاتا ہے ویسے مجھے گھسیٹ کر لے جانا اور یہاں گھر کے کونے میں بنگلہ ہے وہیں مجھے دفن کر دینا, قبرستان میں مجھے دفن مت کرنا. روزانہ یہ تو باتیں کہتا تھا. اب میں جا رہا ہوں امی قبرستان میں دفن مت کرنا, میں جا رہا ہوں قبرستان. امی بیچاری کہتی تھی جب میں کیا کروں, یہاں تک کے کلمہ پڑھتے پڑھتے روتے روتے اور اللہ سے معاف متوجہ. میں اس پر کہتا ہوں کہ مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے. آپ سے گناہ ہو گیا اب واپس آ جاؤ, ریٹرن آ جاؤ. اللہ ہاتھ میں لے لے دوڑ جائے چلیے, لیکن ہم سے توبہ مذہب والی توبہ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی نے گناہ کیا پھر توبہ کی, پھر وہی گناہ کیا, پھر معافی مانگی, پھر گناہ کیا, پھر معافی مانگی, پھر گناہ کیا, پھر معافی مانگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ مذاق مت کرو. بڑی دو باتیں کہتا جاتا ہے, مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا, مجھے یہی دفن کر دینا اور مجھے گھسیٹنا. میں گنہگار ہوں, اللہ معاف کر دے, تیرا گنہگار ہوں, تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے. اس حال میں اس کا انتقال ہو, اس کا انتقال ہوتی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کتابوں میں لکھا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد ماں جو ہے وہ چادر ڈھک رہی تھی, جیسے مرحوم کے اوپر چادر ڈالتے ہیں چادر, اور کوشش میں تھی کہ کسی کو بلاؤں اور اس کی تجویز تقسیم کی فکر کروں. اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے زور سے کہا من یدق الباب, من یدق الباب. دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ یہ کہہ کر دروازے قریب آئی اور زور سے کہنے لگی من یدق الباب
آنا حسن مسئلے سے معلوم ہے حسن مسئلے آئے میرے دروازے پر اچانک سے خیر مجھے نہیں دروازہ کھولا حضرت آپ کیسے آئے یہ بتایا میں اپنے درس قرآن کی تیاری میں تھا اور تھوڑی سی مجھے غنوص کی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے حسن تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ولی کا انتقال ہو رہا ہے اور تو اس کا جنازہ نہیں پڑتا جا اس لڑکے کے گھر پر جا جو بڑا ولی ہے وہ چھوٹا ولی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا حسن تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے اور تو اس کی جنازہ نہیں پڑھتا میں آیا ہوں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے فوراً حسن مصری نے جو ہے اس کو غسل کی ترتیب کی ان کے کافی شاگرد تھے حسن مصری کے اور اس کو تجویز ترتیب کچھ جنازے کی نماز پڑھائی حسن مصری کتابوں میں لکھا ہے دوسرے سے انتقال ہو گیا اس کا دفن کر دیا دوسرے دن یا تیسرے دن کسی شاگرد نے آپ کو خواب سنایا حسن مصری اور یہ کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس لڑکے کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کو معاف کر دیا کریم کچھ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کے رحمت کو توجہ ہو جائے یہ رحمت کے مہینے چل رہے ہیں کام شروع ہو گیا تھوڑا سا سوچو کہ زندگی میں ہمارے کتنے شعبان گزرے ہیں تھوڑا سوچو زندگی میں ہماری کتنے رمضان گزرے ہیں تھوڑا آپ پیچھے جائے تھوڑا سوچو کہ زندگی میں کتنے ہفتے مہینے گزرے تھوڑا سوچو کہ کتنے 15 شعبان آئیں گے ہماری زندگی میں لیکن ہم جاتے وہی زندگیاں بدلنے کے ارادے کرو مایوسی والی زندگی مت گزارو اللہ سے معاملہ کلیئر کرو اللہ کو آنسو پسند ہے آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں ایک آنسو خوشی کے ٹھنڈے ہوتے ہیں ایک آنسو غمی کے یہ گرم ہوتے ہیں اور ایک آنسو ندامت کا نہ ٹھنڈا نہ گرم سب سے زیادہ قیمتی اور وزنی آنسو ندامت کا آنسو ہوتا ہے دل میں آنے اب نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں جانے معاف کرانے کا اسباب بہت ہوتا ہے ابھی شریف میں آتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی اللہ سے ضرور اتنا کہے آپ گھر جا کر عمل کر لینا آسمان کی طرف دیکھ کر آدمی صرف اتنا کہے اللہ سے اے اللہ مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا معاف کر دے یہ حدیث شریف میں آتا ہے قصہ ہے لمبا جو میں نے میری کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھا ہوا مدینہ کے پرو جوار میں جا رہا تھا میں پیچھے تھا حضور آئے اور حضور نے یوں تیل لگاتے تھے مجھے تو میں پیچھے گر جاؤں ایسا خطرہ رہتا تھا میں حضور کو پکڑ لیتا تھا میں حضور کو کہوں یوں کرتے ہیں تو ظاہر بات تو یہ کرے کہ پیچھا کی گر جائے سارے چلتے میں حضور سے چمٹ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں تو حضرت علی سے کہا کہ علی اللہ حضرت کا جواب دے رہے ہیں معاف کر دیا تو حضرت علی نے حدیث بیان کر دی ہمارا میری کتاب کی ضرورت نہیں دے رہے میاں جی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں گھر پر جا کر آج عمل کر لینا لیکن محبت سے مسکرانا یہ نہیں شریر کے اندر بڑا ضروری ہے موجودہ میں جسے اتنا ہوں
کوئی مولانا نے کہا ہے اس میں ہنس رہا ہوگا بندے تیری میری کی لڑائی ہو رہی یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ بیٹا کبھی کبھی اللہ کو ہٹایا کرو. یہ ہٹانے کے طریقے ہیں اللہ ہنستے ہیں. طبرانی کی حدیث ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اللہ بھی مسکرائے. میاں بیوی ایک دوسرے کا مسافہ کرے صرف مسافہ معانقہ نہیں صحبت نہیں حلال رشتہ نہیں وہ تو بہت اونچی عبادت ہے اس کی تو بہت فضیلت ہے. میں تھوڑے دیر میں کیا بیان کروں پونے بجے نماز تمہارے بہت اونچی فضیلت ہے. صرف دونوں کے لیے مسافت ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دونوں جو 10 انگلیاں اس کی ہے 10 انگلیاں اس کی ہے تو دونوں انگلیوں سے اللہ تعالیٰ ایسے گنا جھاڑیں گے ایسا گنا دھڑ 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 جیسے اگر پانی کا نل کھولو تو پانی کیسے گرتا ہے دھڑ 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 ایسا نظر نماز کرے. یہ اسباب بتایا. اس لیے علماء نے کیا لکھا ہے اس امت میں آئے اور آنے کے بعد پھر بھی جہنم میں چلا جائے اور اپنا گناہ معاف نہ کرا سکے اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں. میں نے ایک کتاب لکھی مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. 313 مفرد کی حدیثیں لکھی ہوئی اور وہ کتاب لکھ کر تیار کر کے میں نے ہمارے مفتی امین صاحب اور مفتی سعید صاحب پالن پوری اللہ خبر کو نور منور فرمائے. یہ دو بزرگ ایسے کہ مفتی سعید صاحب ہماری کتابوں کا کسٹم کرتے کسٹم کا مطلب یہ ہمیں کتاب بھیج دیتا تھا کہ مفتی صاحب کا نظر ڈال دو تو مفتی صاحب فرماتے تھے دل اشتیاق تو نہیں دیکھ سکوں گا لیکن گہری جان چلتے چلتے دائرہ میں نظر ڈالوں گا دائرہ میں نظر لیکن جہاں غلطی ہوگی تو کر لوں جہاں غلطی ہوگی ہم پڑھ لوں اور اس کے امیر صاحب سے کہتے تھے کہ نہیں تم جو ہے دل اشتیاق دیکھو. اس کے امیر صاحب سے کہتے تم دل اشتیاق دیکھو لیکن میں جو ہے صرف اس کی طرح نے کچھ الفاظ مقدمے میں لکھ دے رہے. یہ کتاب میری تیار ہو گئی. اب میں نے نام ڈھونڈ رہا تھا کیا نام رکھوں کیا نام رکھوں کیا نام رکھوں نام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں لگا ہوا تو ایک بڑے بھی میرے پاس آئے وہ اپنی باتیں کرنے لگے. مجھے تو بولے صاحب ہمارے یہاں ٹیلی کمپنی وہ ٹیلی کمپنی ابھی بھی ہے شاید وہ بلڈنگ ہے وہاں ٹیلی کمپنی. بولے یہاں ایک ٹیلی کمپنی تھی دواؤں کی دکان تھی اب تو بلڈنگ بن گئی. ہم لوگ جہاں رہتے تھے بچپن میں تو ہم سنتے تھے سفیر آتا تھا اور یہ صدا لگاتا تھا مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. ارے اللہ کا بیٹا عبد القادر اللہ کے بڑے خیر پہ مجھے میری کتاب کا نام مل گیا. میں نے مستمین صاحب کو فون کیا مستمین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کتاب بھیجیے آپ نے تیار ہے. میں نے سب کو دیکھ لیا ہے اور میرے غلطیاں جو میں نے سدھار دی ہیں نام تو بھیجے اس کتاب سے کیا نا میں نے فون کیا مفتی جی لکھو نا میرا ڈھڑو ڈھڑو لکھتا ہوں بھائی قلم لائیے جیسا عادت ہوتی ہے اس زمانے میں واٹسپ تو تھے. ارے میں مشتبہ قلم لانا قلم لاؤ ارے بیٹی قلم لاؤ وہ قلم لاتے قلم ہی ہاں نام لکھاؤ. میں نے کہا لکھو مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. مفتی صاحب نے کہا ارے واہ ماشاء اللہ واہ میں تیرے دل اور بڑھا دوں. میں کہا بڑھا میرا گلدستہ مغفرت. میں نے کہا یہ آپ کی طرف سے وہ میری طرف سے. وہ کتاب کہیں نہیں ہے تو ضرور دیکھنا 313 یا 300 سے اوپر صرف معافی کی حدیث سے میں نے لکھی ہے اس میں کچھ نہیں لکھا. انس مالک کو اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا انس تیرے گناہ زیادہ ہو جائے لوگوں کو پانی پلانا اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. گناہ زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو پانی پلاؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ لوگوں کی خدمت کرو نیکیاں کرو. وہ آدمی تیرے محروم میں رہے لیکن کوئی آدمی گناہ کرتا رہے اور اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. میں آسٹریلیا گھر میں رہا تھا تو ایک آدمی تھا وہ اس کے ہاتھ میں تکلیف
نندی سننے دیکھ رہا نندی سننے دیکھ رہا اور کہہ رہا استغفراللہ 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 استغفراللہ. نندی سننے دیکھ رہا اور کہہ رہا استغفراللہ استغفراللہ. مولانا آپ سے کہا تھا استغفار کرے استغفار کرو. ایسا استغفار نہیں ہوتا. گناہ کرتے ہوئے آدمی استغفار کرے, زنا کر رہا ہے تو بھی مانگ رہا ہے, شراب پی رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ. یہ تو دین کا مذاق ہے. گناہ چھوڑ کر معاف اللہ معاف کر دے گا. یعنی اللہ غفور الرحیم. اتنا بڑا کریم ہے اللہ. حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی نے گناہ کیا اور دل میں ندامت آئی اور دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے اور زبان سے صرف اتنا نکلا اے اللہ. آگے اسے کیا کہنا ہے؟ مجھے معاف کر دے. یہی کہنا ہے تو زبان سے نکلا اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جملہ نہیں کہا ہے اس نے, صرف اتنا کہا ہے اے اللہ. اللہ جواب دیتے ہیں میں نے معاف کر دیا. لیکن ہم نے ہمارے اللہ کو پہچانا نہیں. گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے, حرام کمانے میں مزہ, کسی کو ستانے میں مزہ. اس لیے آدمی کے دل کو اللہ موٹا کر دیتا ہے. ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم بل ہم عذاب. جاؤ تمہارے دلوں پر اپنے مہر لگا دی. حدیث شریف میں بہت غصے آتے ہیں. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بڑے میاں دروازے پر کھڑے ہو گئے. یہ ساری حدیث میں نے اس نے لکھی وہاں حوالے دیکھ لیا اور آ کر حضور سے کہا معذوبہ معذوبہ معذوبہ, ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ. اچھا یہ قصہ گھر میں نہیں ہوا ہے, یہ قصہ مسجد نبوی میں ہوا ہے. مسجد نبوی کا مطلب سب سن رہے ہیں, مائیں بھی سن رہی ہیں اور سارا مجمع سن رہا ہے. اس لیے ایسے قسم کے راضی بہت ہوتے ہیں. ہاں میں بھی تھا, ہاں میں بھی تھا, ہاں میں بھی تھا, یہ قصہ میں بھی تھا. روایتیں نقل کرتے ہیں تو کہنے لگے معذوبہ معذوبہ معذوبہ, ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا گناہ کیا تم نے؟ تو انہوں نے سب نیچا کر کے کہا حضرت جتنے گناہ ہو سکتے ہیں سب کیے, صرف شرک نہیں کیے, شرک نہیں کیے. باقی سارے گناہ میری جھولی میں موجود ہیں. آپ سمجھ گئے شراب بھی ہے, زنا بھی ہے, سود بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, غیبت بھی ہے, سب یہ کوالٹی والے گناہ ہیں, بڑے بڑے ہلاک کرنے والے. تعلیم کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا جہنم میں جائے گا. آج کل میں فوراً خود دے دیتے ہیں, فوراً خود جہنمی سے جہنمی آنا کبھی ہدایت بڑھوانی نہیں کری نہیں. آج آپ قریب آ جاؤ, سارے صحابہ دیکھ رہے سارے گناہ کر کے آئے ہیں حضور کے سامنے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے دین کے مطابق ہو اللہ کی طرف, ابھی اسی لیے آئے کہ آپ مجھے معاف کرا دو, پتہ نہیں کب مر جاؤں گی. تو آپ نے کہا میں بلّہ تجھے پڑھاتا ہوں, پڑھنے کے سب کے سامنے پڑھوایا اور 3 مرتبہ پڑھوایا. کتنی مرتبہ پڑھوایا بھائی؟ 3 مرتبہ. جب 3 مرتبہ وہ پڑھ چکے تو حضور نے جملہ کہا قد غفر اللہ لک. بڑے میاں کھڑے ہو جاؤ, اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. پالنپور والے اگر کہو تو آپ کو بھی پڑھا دوں 3 جملے. ارے بتاؤ تو صحیح پڑھا دوں, ہماری فیس ملے گی یا آواز دھیری ہوگی. آج کل آدمی کے سامنے فیس کی بات کرتے تو سمجھنے کا مولانا کو ہدیہ دینا پڑتا ہے. ہماری فیس یہ ہے کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے. بہت انشاءاللہ
بنا کے زندگی گزاریں گے تو ہو انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوایا، پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ یہ 3 جملے یاد کر لینا۔ میری کتاب مارننگ کا دیا کام میں پہنچے نہیں پہنچی بھائی، یہاں ہے کہ نہیں ہے مارننگ کا دیا، اس میں میں نے روزانہ مارننگ کا کیا پڑھنے کا اہتمام کرو، اس میں ساری دعائیں میں نے لکھ دی ہیں حوالوں کے ساتھ۔ اب جتنے بھی یہ جملے پڑھے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کتنا آسان ہے، لیکن امید کب ہوگا؟ یہ ساری امید کی حدیث سنا رہا ہوں۔ سوتے وقت میں 3 مرتبہ کہہ دو اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنے گھنٹے لگتے ہیں بھائی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتی، 3 مرتبہ کہنا ہے۔ عربی میں بہت اچھا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عربی یاد رہنا نہیں، عام طور سے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں جملے، یا یہ کہو اللہم اغفر لی، وہ بھی یاد نہ رہے تو اردو میں کہہ دو، گجراتی میں کہہ دو، نینی گال میں کہہ دو۔ بھائی اللہ کو ساری زبانیں آتی ہے۔ میں امریکہ گیا تھا، کینیڈا امریکہ 2019 میں، انہوں نے کہا کہ صرف انگلش میں کہہ سکتے ہیں، اللہ کو انگلش آتی ہے، میں نے کہا انگلش ہی ہے، اللہ کی انگلش 3 مرتبہ کہو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حدیث میں آتا ہے آسمان کے تاروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے، ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ آسمان جتنے دن ہے دنیا کے دن، کہ جب تک دنیا آزاد ہوئی اور دن چلے آ رہے ہیں، 1000 دن، 2000 دن، 5000 دن، لاکھ دن، ان دنوں کے برابر تیرے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کریں۔ تو گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے۔ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اگر مسلمان 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ پڑھا دو آپ لوگوں کو بھائی، پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ بخاری مسلم میں تو نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کی شرط پر ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اسی لیے میری جو کتاب چھپتی ہے میں سب سے پہلے یہ دعا لکھواتا ہوں، یہ دعا ہائی لائٹ، شاید کم سے کم آدمی پڑھ لے تو اس کا اکاؤنٹ میں نکل تو آ جائے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ میں بہت نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں۔ ورنہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں آئیں گی اور جتنے جنات مرد اور عورتیں مسلمان آئیں گی ان سب کے برابر اللہ نے کیا کیا، میں نے یہ قول چھوڑ دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی پڑھے گا اس وقت میں جتنے مسلمان مرد و عورتیں اور جتنے جنات مرد و عورتیں ان سب کے برابر ان کے اکاؤنٹ میں لکھی آئے گی، میں نے یہ قول بھی چھوڑ دیا۔ آخری قول
کہ جس پر سب کا اتفاق ہے یہ کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیچے داخل کرے گا. ایک مرتبہ اور کو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں خلفاؤں کو نہیں بناسکاٹھا میں نہیں میساڑا میں نہیں ساری دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سب کے برابر ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آئیں گی. یہ بڑھانے کا سبب بتایا. بیوی کے منہ میں لقمہ دو سستے کا سواب. بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے رہا ہے سستے کا سواب بھی مل رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ میں 24 گھنٹہ لقمہ ہی دیتے رہو. ایک آدمی دیکھ جا مجمع نے بیان کیا پھر وہ نوجوان کی خریدی دینے لگا رہے کہاں گیا تھا میرا حضرت سستے کرتا ہے سستے کا سواب. کیا مطلب بیوی کے منہ میں لقمہ ہی دیتا تھا. میں نے کہا زندہ ہے تو مر گئی. کبھی کبھار پر ہے کبھی کبھار کہ کبھی کبھار آدمی جا کے لقمہ نے دے دینا لیکن پیار میں غصے میں نہیں. یہی بات میری یاد رکھنا. دل میں بھڑاس ہو اور ہم سے کچھ پڑ سے بھائی اپنا پاپو سے پاپو نے سوچ رہا لیکن اپنا باپو ہونے پڑے تھے. یہ بات نہیں ندی کی بات ہے. شاید اس کے لیے اوقات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ شاید اس کے اوقات سے پہلے خراب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے اپنا آدمی اوقات خراب رہے کہ حضرت میں جا رہا ہوں اگر میں دنیا سے جا رہا ہوں تو بننا نہیں تھی اللہ کا دل پر خوشی کرے گا بہت اللہ کا کام کرے گا گھبرا نہیں. حضرت میرے پاس مال بہت ہے ایک لڑکی میں چاہتا ہوں کہ سستا کروں کسی جگہ لگا دوں حضرت آگے کی اجازت دے دو. نہیں حضرت جتنے کی اجازت دے دو. اب ہوگا نہیں رکھ کر پاس ہے اور تو سمجھتا ہے جب مال لگائے گا تو سستے کا سواب ملے گا. ایسا نہیں ہے بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر بھی اللہ سستے کا سواب. یہ فضیلتیں ہے. ماں باپ کی طرف واپس کی نگاہ سے دیکھو مقبول ہے. یہ فضیلت ہے. گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت نیک کا بڑھانے کے اسباب بہت. عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں ایک وقار کے ساتھ اور بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے علماء مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم اور وقار کے ساتھ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے. حدیث کا درس حدیث کے درس کے بعد اعلان ہوتا تھا جسے جو پوچھنا ہے پوچھے. تو ہماری طرح نہیں ہوتا کاروبار اور کتابوں جو بھی بڑی سی مار ہے کتابوں جو بھی بڑی ان کا علم سیل میں ہوتا ہے. اور آج کا عرب علماء ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی سوال کرو قرآن حدیث سے فوراً جواب اور چاروں باتیں بتائیں گے. جیسا حنفی کا یہ مسئلہ ہے شافعی کا یہ مسئلہ ہے مالکی کا یہ مسئلہ ہے حنابلہ کا یہ مسئلہ ہے. حنابلہ کی دلیل یہ ہے مالکیہ کی دلیل یہ ہے احناف کی دلیل یہ ہے شافعیہ کی دلیل یہ ہے. تو میں سن لیتا ہوں. سننے کے بعد پوچھتا ہوں حضرت آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس مسلک کے اندر میں احناف کی تعریف کرتا ہوں. کبھی کہتے ہیں اس مسلک میں میرے نزدیک حنابلہ کی دلیل مضبوط ہے. کبھی کہتے ہیں شافعی کی دلیل مضبوط ہے. اتنا علم عربی عبداللہ ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے بھائی. ہم آپ کرنا بہت کم ملیں گے جامع ہندوستان میں ہوں گے ہمیں تو نظر نہیں آئے. تو جو پوچھو فوراً جواب مجموعے کے سامنے وہ فوراً عبداللہ کے عباس سے ہاں ہر شریف ملی ہم تو آ رہے تھے الحمد للہ. وہ فون کرو پوچھو سامنے آدمی فوراً جواب دیں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو مجھے اختیار کرنا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں. عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے اور عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے سارا حدیث کا درس پورا ہو گیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا چلو میں تو قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو فقہ کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو. یہ بڑے سوال ہے.
ایک نوجوان سامنے بیٹھا ہوگا. حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن تھوڑا بے حیائی والا سوال. سب کے سامنے کیا ہے کہ تھوڑی بے حیائی کا سوال ہے. آپ نے بتایا کچھ تو ہے اس کی بات نہیں, کیا پوچھنا چاہتا ہے. یہ فرمایا مدینہ منورہ میں ایک لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا. محبت بڑی 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 واٹسپ تو تھا نہیں. جب فون کی گھنٹی بجے تو جھڑکنے لگے کہ پتہ نہیں محبوبہ نے لیلا نے کیا میسج کیا ہوگا. اور ایسے لوگ کیا ہے وہ میسج کے رنگ ٹون بھی ڈفرنٹ رکھتے ہیں تاکہ وہ رنگ ٹون بجے تو پتہ چلے کہ ہاں وہ نماز پڑھتے پڑھتے گھر آ جائے گا. ہمارے یہاں مرکز میں ایک آدمی آتا تھا ٹرکی, تو اس کی جو یا گرل فرینڈ ہو بیوی کو ہو, ہم کیا اس پر کوئی شک نہیں کر سکتے, لیکن وہ چیز فرض تو فرض میں ایسے بھیجتی تھی فرض زبان میں. تو وہ ٹرکی میں میرے پاس بھاگا 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 آتا تھا. بھائی کیا ہوا, میں میسج آیا, ہاں حضرت کوئی فراش والا ہو تو بھیجو نا, کوئی فراش والا ہو. پھر ہم سب کو جانتے تھے کہ فراش والا تو ہوا کیا. حضرت بہت لمبا چوڑا میسج آیا ہے اس کا, تو مجھے تو فرض آتی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا. تو میں نے کہا کل آنا, ارے کل تک تو حضرت مر جاؤں گا, کل تک تو میں مر جاؤں گا, کھانے کی سکوں گا. پھر اوپر جا کر فرض والے لڑکوں کو بلا جا رہے بھائی ایسا میسج دے دیا. تو وہ لڑکے دیکھتے تھے پھر ہنستے تھے. ہنستے جانے گئے, میں نے صرف آپ کے سامنے کیا بولوں, اس کی تنہائی سنا دوں گا. میں نے کہا تنہائی میں سنا دے دیا بنی والی مسجد میں مت لے جانا, باہر جا کر سنا اس کو. یار وہ ترقی کو میں میسج آ رہا تو بھاگا ہوگا میرے پاس آ, اور آپ کو میسج چلا جائے تو یا آ کر وہ دروازہ کھڑکھٹائے گا آپ کے میسج آ. ہمارے وہ کمرے میں ہوتے تھے, میں گھر چلا جاتا تھا. مولانا کوئی ترقی آیا تھا رات کو 1:30 بجے آیا تھا, اور میری آنکھ کھلی اور پتہ نہیں رو رہا تھا. وہ آپ کو یاد کرو, میں نے کہا مولانا ایسے سب پھرے بہت آتے ہمارے یہاں. تو اس زمانے پر اس نے کہا جاتا مدینہ کی لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس نے کیا تھا, سننا ماذا اچھا بتاؤ اس کو ہو گیا پھر کیا ہوگا. یہ بتایا جاتا میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے جواب دیا میں تیار ہوں, شادی شادی تو ہے لیکن میرے ماں باپ سے پوچھو. میں نے کہا بہت اچھا. حضرت صلاۃ الحاجت پڑھی, بہت دعائیں مانگی, جتنی قبولیت کی دعائیں ہوتی ہیں سب مانگ رہے, سب مزے میں کر ڈالے. میں ماں باپ کے گھر پر گیا, پھر کیوں آئے ہو, آپ کی فلاں بیٹی سے مجھے نکاح کا ارادہ ہے. ماں باپ نے کہا ہمارا بھاؤ ہمیں. اب جب مجھے منع کیا, عبداللہ اپنے عباس کو سنا رہا, جب منع کر دیا تو میرا دل اور ٹوٹا. ارے بڑی مشکل سے میں یہاں پہنچا ہوں, منع کر دیا. پھر میں کھڑا رہا, انہیں احترام کیا. آدمی کا احترام ہوتا ہے کہ کھجورے کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ, احترام کیا. تو جب کھجورے کھلا جائیں گے تو میرے دل میں یہ آیا کہ شاید میں پسند آ گیا ہوں, شاید ہاں ہو جائے گی, شاید ہاں ہو جائے گی. اب جب ہو گیا تو میں جو سبحان اللہ پڑھتا رہا. تو جلدی سبحان اللہ سے متاثر نہیں ہوتا. وہ تکلیف جو ہم بھی متاثر ہو جائے, وہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہاں کہتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے جزاک اللہ, میں کسی مسجد نبی, ہماری ملاقات مسجد نبی میں ہوگی. تو میں آہستہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلا, اور تھوڑا میں کسی کو دیکھتا رہا کہ شاید ایک پٹھان سے پٹھان وہ یہ کسی جگہ رشتہ نہیں کر گیا. تو پٹھان میں بہت خیال ہے کہ آدمی دوسرا رشتہ نہیں کر گیا. پٹھان نے بالکل سے مارا, جب مارا تو مار کھاتے کھاتے کہہ رہا ہے میں نہیں سمجھوں نا, تجھے مار کیوں رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھوں نا تجھے مار کیوں رہے ہیں. وہ کہنے والا کہتے ہیں میں سمجھوں گا لڑکی نہیں لوگے, وہ نوجوان بچہ میں ڈال کر دیکھ رہا ہوں شاید کہاں ہو جائے. انہوں نے جو ہے مجھے ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا ہاتھ دھکا دے کر کہا جاؤ
दरवाजा बंद कर। अब्दुल्ला अपने अब्बास ने कहा तो सुम्मा माजा का मतलब है फिर कहो। तो उसने कहा हजरत मैं दुआएं मांगता रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई और 15 दिन के बाद आपकी मजलिस में मैं बैठा हुआ था और ऐलान हुआ भला मुहद्दिस का निकाह है। मैंने पूछा कि किसके साथ निकाह है, तो कहा उसी के साथ है जिसके पीछे में पड़ा हुआ था। अब तो हजरत मेरा दिल टूटा, रात को नींद में आने और निकाह उसका हो गया। अब क्या करूँ अल्लाह नींद में आने उसकी हाल को मुझे तो जुनून चढ़ा। ये अब्दुल्ला अपने अब्बास से सुना, मुझे जुनून चढ़ा और जुनून चढ़ा तो मैंने तलवार दी और तलवार लेकर सीधा उसके घर पर गया और घर पर जाकर मैंने उस व्यक्ति को कत्ल कर दिया। और वो मुहद्दिस साहब को ढूंढने के लिए निकला कि कहीं को मिले तो उनसे भी कत्ल कर दूं, लेकिन वो तो मिलेगी, वो लड़की। तो मुझसे ये गुनाह हुआ। अब मेरी अकल ठिकाने आई है। अब मेरी अकल ठिकाने आई है, इसलिए अब आप बताएं मेरे माफी की कोई शक्ल है? कितना बड़ा गुनाह है खतर, मेरे माफी की कोई शक्ल है? हरी सलीम का मतलब ये कि कोई सूरत निकल आने वाली बात है। तो अब्दुल्ला अपने अब्बास के पास तेरी माँ जिंदा है, उसने कहा नहीं। तेरी खाला जिंदा है, क्या नहीं? तो अब्दुल्ला अपने अब्बास ने कहा अल्लाह के रहमत से नाउम्मीद हो, अक्सर इस्तिग़फ़ार तुम अल्लाह और अच्छे अमाल करतारे और करतारे तीसरे जिंदा का सबसे मतलब अल्लाह के मामला शुक्र करता रहे, माफी मांगता रहे। अल्लाह ताला तेरे नामा अमाल में से तेरा जीना डिलीट करे। तौबतन नसूहा किसको कहते मालूम है? नसूहा का एक तर्जुमा मुफस्सिरीन ने किया है दर्जी का। दर्जी वाली तौबा। तो दर्जी का तौबे से क्या काम ये समझा रहा। दर्जी जो होता है वो कपड़े को कपड़े से जोड़ता है। एक कपड़ा यहाँ कटा हुआ है, एक कपड़ा यहाँ कटा हुआ है, दोनों को सीता है, जोड़ता है। तो जो हकीकत तौबा करता है तो वो तौबा भी ऐसी होती है कि कटे हुए बच्चे को अल्लाह से जोड़ देती है। इससे मैं तर्जुमे कर रहा था रियाज ख़ुरान की चीज़ों के, तो तर्जुमे देखने का मौका मिला तो बाद मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा किया है दर्जी वाली तौबा। कि जैसे वो दर्जी कपड़ा जोड़ देता है तो ये तौबा भी कटे हुए बंदे को अल्लाह से जोड़ देती है। तो अब्दुल्ला अपने अब्बास ने कहा तुम अल्लाह तौबतन नसूहा, मैं नसीहत करता हूँ आपको, गुनाह हो जाए तो उसके पीछे नीति को लगा दो, ये नीति उसको भगा दीजिए। गुनाह की मिसाल है जरासीम और नेकियों की मिसाल है एंटीबायोटिक। जरासीम और एंटीबायोटिक, समझ गए आप? अच्छे एंटीबायोटिक ले लो, बड़ा गुनाह हो गया तो बड़े एंटीबायोटिक। हमारी तबीयत खराब हुई नीमा में, तो वहाँ मैंने आदमी से कहा कि हज है सर, मेरी तबीयत खराब हुई है, किसी डॉक्टर को बोला। तो हमारे काफिले में डॉक्टर हजरात तैयारी के सब हज करते हैं। तो लोगों ने मुझे कहा डॉक्टर शरीफ की हमारे साथ हज कर रहे हैं। मैंने कहा माशा अल्लाह, कहाँ ठहरे? बोला आपके पड़ोस में ठहरे और आपसे मिलने का भी कह रहे थे, लेकिन आपके आराम की वजह से वो आए ही नहीं आपके पास। मैंने कहा डॉक्टर शरीफ यानी बादशाह का डॉक्टर, दुक्तुर मलिक, बादशाह अमीरों का वजीरों का डॉक्टर, इसका मतलब। तो डॉक्टर शरीफ आ गए और डॉक्टर शरीफ ने आपको कहा शेख सलाम वालेकुम सलाम मान का उनके आदत होती है अभी एक साल मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हो रहा है, बुखार है, ये है, वो आता ही रहता है। मैं ही थोड़ी देर के बाद है और एक गोली है, सिर्फ एक गोली, गोली खाओ। मैंने
के इतना काफी है। ने कहा ये जो आप कोई खाओ ये बीमारी आपको हुई है, एंटीबायोटिक लेके होगी है, तो ये 6 महीने की बीमारी आपके पास नहीं है। अरे मैंने कहा तो भी हमारे हिंदुस्तान में तो 25 गोलियां देते हैं, सुबह बड़े खाना, दोपहर दो खाना, शाम को खाना। बोले हिंदुस्तान में हम 62 की नहीं गोली देते, ये 62 की गोली आपको दे रहा हूँ, आगे खाओ। उसी तरह ये सारी जरासीम मुझे खत्म कर देगी। 6 महीने तक ये बीमारी आपके पास नहीं है। दूसरों की बीमारी आए वाले कितनी है एंटीबायोटिक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपसे गुनाह हो गया तो एंटीबायोटिक ले लो, लोगे इंशाल्लाह। अच्छी एंटीबायोटिक बता दूँ, अरे हैवी एंटीबायोटिक बता दूँ, रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया आपको, ये हैवी एंटीबायोटिक। रोजाना कम से कम 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो। उसके बाद जो दुआ मांगो ये अल्लाह आपकी दुआ करूंगा। कौन पड़ेगा हाथ पर करो, माशाअल्लाह। हर मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाना जब शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक मरतबा पढ़ते हैं। खाना शुरू किया तो खाना शुरू कर हर रुकने पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ते, हर रुकने पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े हुए खाने के। ये मेरा जो वजीफा है ये जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है, बहुत मालदार ये वजीफा है। इसके कितने नाम है भाई? 4। जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये वजीफा है। जो भी पढ़ेगा उसके मन मेरे भाई से अल्लाह ने भरवा देंगे कि बेटा यूनुस ये है एंटीबायोटिक है, जितना हो सके तो पढ़ेगा, फायदा ही फायदा है। और दूसरा ये कहते हैं रोजाना 100 मरतबा तो पढ़ ही ले ले। 100 मरतबा जब तू पढ़ेगा तो अल्लाह ताला रोजाना 10 महल जन्नत में तैयार करेगा। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, 1 महल तैयार। 20 मरतबा पढ़ो, 2 महल तैयार। 30 मरतबा पढ़ो, 3 महल तैयार। तो रोजाना अगर 10 बंगले मिलने में क्या हो रहा है? मैंने एक मरतबा में रखा था, अब तक रोजाना 100 बंगले तैयार हो गए, इतने बंगले खरीदी क्या होगा? अरे बेटा वो वहाँ जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या करेंगे। तू पढ़ता रहे, और जब तू पढ़ता रहेगा तो अल्लाह ताला कभी कभी तेरे लिए 10 बंगले भी उतार देगा। कहते जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये वजीफा है। और है एंटीबायोटिक के बड़े बड़े गुनाहों को माफ करके करना चाहिए। करोगे इंशाअल्लाह। ये मेरी तरफ से हदिया है आपको, और ये मेरी कस्ती है। जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, सारे लोगों को तो दे नहीं सकता, मेरे सामने बैठे इनको दे देता हूँ। मैं इनको पहचानता ही तो कौन है, ये आपको हदिया। एक दाना जो है करोड़ों रुपये का है, इतना कीमती है। पढ़ते रहना, संभाल कर रखना, और आप सबको मेरी तरफ से हदिया करोगे इंशाअल्लाह। अब जो है मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए हम किसका अपने अब्बास को पूरा करोगे? तो फुकाहा बैठे हुए थे। फुकाहा ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा कि हजरत आपने माँ का तस्करा क्यों किया, खाला का तस्करा क्यों किया? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा मैंने हदीस में गौर किया है, कुरान में गौर किया है, किसी से बड़ा गुनाह हो जाए, माँ बाप का सिर्फ पाँव पकड़ ले, उनका दिल खुश कर दे, दिल खुश करते ही अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। माँ बाप का एहतराम करो, करोगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों के साथ उससे सलूक करो, करोगे इंशाअल्लाह। और औरतों को मीरास दो, हेरा फेरी मत करो, जो औरतों का हक है वो अदा करो, कयामत के मैदान में पकड़े जाओगे। इसलिए मीरास पूरी अदा करो, हेरा फेरी और चालाकियां मत करो। अल्लाह ताला सब जानता है कौन हेरा फेरी कर रहा है, कौन चालाकी कर रहा है। सब दोगे मीरास इंशाअल्लाह। अब बताओ 3 चिल्ले के लिए कौन कौन तैयार है? जल्दी से खड़े होकर नाम लिखाओ, फिर दुआ कर लेते हैं। पानी दे क्या ना उमर भाई पालनपुर के
ہمارے بھائی حافظ ضیاءالدین صاحب ماشاء اللہ یہ آپ سے جماعت جو جا رہی ہے کہ وہ کھڑے ہو جاؤ گے جو آپ سے جانے والے ہیں صاحب میں ماشاء اللہ اپنی یہ ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے آپ سے روانہ ہو رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. کیا نام اچھا کیا ہماری یہ بھی جماعت میں ہے. جماعت کہاں جا رہی ہے؟ واہ 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 بتاؤ بھائی یہ ماشاء اللہ مبارک میں الطاف بھائی ماشاء اللہ تیار ہے. عبد الکریم بھائی بکر. اچھا الطاف بھی تیار ہے. کیا نام بھائی کیا کہاں کی کون سی مسجد دور مسجد. اور بھائی بتاؤ عمران بھائی مسجد عائشہ اور سبھی ارادے کرو بھائی. بتاؤ بھائی بتاؤ جی کیا نام لگی رہا کیا نام جماعت میں لوگ آئے ہوں گے. بتاؤ بھائی شہر والی بھی بتاؤ دیہات والی بھی بتاؤ بھائی. شادی پہلے وہ اٹھنے کی فضا نہ بنا دیکھو دعا ہوگی ماشاء اللہ بھائی. شادی جم کر بیٹھے رہے. بتاؤ بھائی مسجدوں سے بتاؤ ہمارے 27 سالوں کو یہ 27 مارچ کو جوڑ ہے سونگڑھ کے اندر وہاں سے ماشاء اللہ 3-4 مہینے کی جماعتیں بنے گی اور وہاں سے روانہ بھی کریں ان شاء اللہ. سونگڑھ کے اندر پورے شہر ہمارے چاروں حلقوں کے احسان سے. تو بتاؤ بھائی اس کے لیے مسجد والے میں کھڑے ہو کے ارادے کرے اپنی مسجدوں میں ان شاء اللہ کون جماعتیں رہیں گے. 2 مسجد سے جماعت ماشاء اللہ. اللہ آسان کروا. اور بھائی قبول فرمائے. اور بھائی اور لکڑیا مسجد رحمت مسجد ہماری گٹھامن والی مسجد تو ہے. یہ کیا نام برکت سے مرکز. اور بھائی بتاؤ جام پورا پورا ہے. اور بھائی بتاؤ اقبال گڑھ ماشاء اللہ. اور بھائی بتاؤ ہر مسجد والے ارادے کرے ابھی ماشاء اللہ 12 مدینہ مسجد. اور بتاؤ بھائی کرو ارادے اللہ کی بھروسے سے. جی کیا نام محمدی مسجد. اور بھائی بتاؤ دیکھو ماشاء اللہ یہ ہمارا پاون کا مرکز اس میں سارے اکابرین آئے ہیں. بار بار ہم چھوٹے سے یہاں آتے تھے ماشاء اللہ تعالیٰ نیا بنا کیا. پہلے اتنا مشورہ نہیں ہوتا تھا. دعوت کی برکت سے کام نہیں ہو رہا ہے. دعوت کے کام میں لوگ اپنے اپنی مسجدوں میں بھی مشورہ کرتے جو مسجدہ نماز بیٹھتی کچھ سمجھنے میں آ رہے تو بھی لوگ سمجھنے میں آ رہے تو بھی کرو لیکن کرو. کتنا نکلا ہے بھائی. مولانا مسعود آپ اور دلن کا کیا نام ہے جی آپ کون ہے دلن کے محمد اقبال کون ہے آپ کو رکھیے نام کیا ہے کامیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها
فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم حكيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام. بھائی مولانا نصر صاحب کامیاب محمد اقبال بھائی محمد کو آپ کے اشارے دے رہا ہوں. محض 1 تولہ سونے کے عوض میں آپ نے کامیاب محمد اقبال کو اپنے نکاح قبول کیا تو میں نے اس کو اپنے نکاح قبول کیا. ابھی تو اس کو کہو جب 3 بچے ہو جاؤ تو ان کو کہنا, جب 4 بچے ہو جائیں 5 بچے ہو جائے تو آپ کو کہنا. ایسا درجہ بڑھتا رہتا ہے. جس طرح میں آپ دونوں میاں بیوی کو تصویر حیدر دے رہا ہوں, یہ جاندار شاندار مالدار زندہ تصویر دونوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں تاکہ نوٹ جھوٹ نہ ہو. اگر ہری تصویر ہے اور تو ہری تصویر ہے تو دونوں جو ہے ہماری کبھی ہاں تیری میرے تیری یہ میری طرف سے ہے. روزانہ 100 مرتبہ سے اخلاق پڑھتے رہتے ہیں. آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمارے عالمپور کو قبول فرما, عالمپور کے مردوں کو قبول فرما, عالمپور کے عورتوں کو قبول فرما, عالمپور کے ذرے ذرے کو قبول فرما, ہر قسم کی شرور آفات سے حفاظت فرما. بڑے قربان میں کے بعد یہ دین یہاں وجود میں آیا ہے. اے اللہ جن بڑوں نے کی خدمت کی ان سب کی قدروں کو تو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ہر بچوں میں آرام نصیب فرما. اے اللہ اس نکاح میں تیری انتہا برکت کا معاملہ فرما, دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما, میاں بیوی میں محبت کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما, خاندان میں محبت عطا فرما, خاندان میں محبت عطا فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جب اولاد اور ایک سارے اولاد میں نصیب فرما. جن کا اولاد رہے گا اللہ فرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. خدا کے صالحین میں شامل فرما, مستقبل اخلاق میں شامل فرما. اے اللہ اس وقت میں میری جتنی مخلوق ہے اور جو مخلوق گزر گئی جو پریشان حال ہو ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما, اور جس کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورتوں کا تو غیر تقبل فرما. اے مولا
میں معذور ہوں، کسی سے مسافرت نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کو سلام کروں گا، آپ سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔